كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ رب العزت والجلال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان میں قدم رکھنے کی اور اس کی خیرات و برکات کو سمیٹنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے. اللہ تعالی غنیمت کے ان قیمتی لمحات کی قدر کرنا بھی ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور اس ماہ مبارک کو اس انداز میں گزارنے کی توفیق باری تعالی ہمیں نصیب فرمائے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا باعث ہو ذریعہ. حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی میں رمضان المبارک کی شکل میں ایک ایسا مہمان آتا ہے جو اپنے ساتھ خیرات و برکات کے سمندر کو لیے ہوئے ہوتا ہے اور وہ برکات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ظاہری طور پر بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے، معنوی اور روحانی طور پر بھی مشاہدہ ہوتا ہے. ایک الگ چہل پہل اور رونق اسلامی سماجی معاشرے میں اس ماہ مبارک میں دیکھنے کو ملتی ہے. گھر بارونق ہو جاتے ہیں، علاقے بارونق ہو جاتے ہیں، مسجدیں مصلیان سے اور نماز پڑھنے والوں سے معمور ہو جاتی ہیں، آباد ہو جاتی ہیں. جن لوگوں کو عام دنوں میں باجماعت نماز کی ادائیگی کی توفیق نہیں ہوتی، وہ بھی اس ماہ مبارک میں اذان کے کلمات کو سن کر مسجدوں کی طرف دوڑتے دکھائی دیتے ہیں. یہ وہ خیر کا جذبہ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے. خوش نصیب، سعید اور نیک بخت ہوتے ہیں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو خیر کے ان جذبات سے اپنے دلوں کو معمور کرتے ہیں اور ماہ مبارک کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی فکر و کوشش کرتے ہیں. سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان رمضان کے فضائل کو، اس کی برکات عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اے مسلمانوں، اے انسانوں، ایک برکت والا مہینہ تم پر سایہ فضل ہے. ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر انسان کو عطا کیا جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے. اور ایک شب اس مبارک مہینے میں ایسی ہے جس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی. باری تعالی نے اپنے کرم و فضل سے یہ ماہ مبارک ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر میسر فرمایا ہے. ہم غور کریں، پچھلے رمضان میں اس کے ساتھی ہوا کرتے تھے، لیکن اس سال ہم انہیں اپنے درمیان موجود
وجود نہیں پایا، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا اور وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ اور یہی انسانی زندگی کا نظام ہے جس کے لیے جتنے دن اللہ نے دنیا میں رہنا مقدر فرمایا ہے وہ ایک لمحہ بھی اس سے زائد اس دنیا کے اندر سانس نہیں لے سکتا۔ اگر ہمیں یہ مبارک موقع ایک مرتبہ پھر میسر ہوا ہے تو ہمیں اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اور قدردانی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، دلچسپی اور لگن کے ساتھ اس مبارک مہینے میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ کو راضی رکھنے اور منانے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے کوئی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے، ہمیں کسی مہمان کے آمد کی اطلاع ہوتی ہے تو ہم مہمان کی حیثیت اور درجے کے اعتبار سے اس کی ضیافت و میزبانی کا اپنے یہاں نظم کرتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس ماہ مبارک کو بھی ایک مہینے کے مہمان کے طور پر ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے۔ ہمیں اس کی میزبانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور رمضان کے لیے سب سے اہم تیاری روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو رمضان کے استقبال کے لیے تیار رکھنا ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی عظمت کا احساس ہو، ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ نے اس مبارک مہینے کو کتنی عظمتوں سے، بلندیوں سے اور فضائل سے نوازا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان کے دل میں کسی شے کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان اس کا حق ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ جس چیز کی بھی عظمت ہمارے دل کے اندر ہوگی، ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کے حق کو ادا کرنے کی فکر کریں گے۔ ہمیں رمضان کے مہینے کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، پھر اللہ کی نعمت کا استحضار ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے کرم سے یہ مبارک مہینہ ہمیں میسر فرمایا ہے۔ معلوم نہیں زندگی میں پھر یہ مبارک مہینہ میسر ہو یا نہ ہو، اس لیے حد الامکان اس ماہ مبارک کے تمام لمحات کو وصول کرنے کی فکر و کوشش ہر ایمان والے کو کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے اپنا ناطہ اور رشتہ 100% اس ماہ مبارک میں توڑ لینا چاہیے۔ وہ گناہ کہ جن کے ہم عادی بن چکے ہیں، جن کو کیے بغیر ہمیں چین و سکون نہیں ملتا، اگر اس ماہ مبارک میں بھی ہم گناہوں کے اس دلدل میں غرق رہے، معاصی کے اندر ڈوبے رہے، تو اللہ کی جانب سے جو برکتیں لٹائی جا رہی ہیں اس ماہ مبارک میں، جن رحمتوں کا فیضان ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں غرق ہونے کی وجہ سے نہ ان برکتوں سے اپنے دامن کو بھر سکتے ہیں اور نہ ان رحمتوں میں نہانے کے لائق بن سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ زبان کا گناہ ہو، نگاہوں کا گناہ ہو، دل کا گناہ ہو، ہاتھ یا پیر کا گناہ ہو، انسان کم از کم اس ماہ مبارک میں تو 100% گناہوں سے بچ کر زندگی گزار لے۔ ہو سکتا ہے اللہ ایک مہینے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی برکت سے ایسا مزاج عطا فرما دے، ایسی عادت نصیب فرما دے کہ پھر ساری زندگی گناہوں سے ہمارا ناطہ ٹوٹ جائے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، بنانے کا مہینہ ہے، اچھے کاموں کی عادت ڈلوانے کا مہینہ ہے۔ اگر ایمان والا اس ماہ مبارک میں بھی اپنی زبان کو گناہوں سے نہیں بچائے گا، اپنی نگاہوں کو گناہوں سے نہیں بچائے گا، اپنے دل کو گناہوں سے نہیں بچائے گا، تو پھر زندگی کے کس مرحلے میں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو؟ اس لیے یہ طے کر لیں کہ کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، گالی نہیں دینی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی، کسی پر تنزیہ جملے نہیں کسنے ہیں،
کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے کلمات اپنی زبان سے نہیں ادا کرنے ہیں، ورنہ ہم روزہ بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، نمازوں کی پابندی بھی کریں گے، اور گناہوں کی وجہ سے ہمارے روزے، نماز، تلاوت، ذکر سب کے اثرات ظاہر ہوتے چلے جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، زبان کے غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں، پھر اس کا روزہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث و ذریعہ نہیں ہوگا۔ دل کو عداوت و دشمنی کے جذبات سے، حسد و بغض اور کینے کے جذبات سے پاک کر لیا جائے، کسی کا برا نہ چاہا جائے، سب کے لیے خیر کے اور بھلائی کے جذبات بالخصوص اس ماہ مبارک میں اپنے دل کے اندر رکھے جائیں۔ اللہ اس مہینے کی برکت سے ایسی پاکیزہ عادت کا حامل ہمیں بنائیں گے کہ پھر ساری زندگی خیر کے جذبات سے ہمارے دل معمور اور منور رہیں گے، اور شر کے جذبات ہمارے دل کے اندر پھر سما نہیں پائیں گے، قرار حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا عادی بنانے کا مہینہ ہے۔ سارے سال تو ہم منمانی کرتے ہی ہیں، سارے شوق پورے کرتے ہیں، جس مشغلے میں جی لگتا ہے اس میں وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں۔ اس ایک مہینے کو تو کم از کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ بہت سے مشائخ اور بزرگان دین کا یہ معمول رہا کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں صرف وہ روزہ نہیں رکھتے تھے کہ جس میں کھانے پینے سے بچا جاتا ہے، بلکہ بات چیت کے اعتبار سے بھی وہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی بلا ضرورت کسی سے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے تھے رمضان۔ یہ تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، یا اللہ کا ذکر ہے، یا احادیث طیبہ پیغمبر علیہ السلام کے فرامین پڑھے جا رہے ہیں، یہ کوئی ضرورت کی گفتگو ہے وہ کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کسی سے کوئی بات چیت ہے ہی نہیں۔ سو رہے ہیں جسم کو راحت دینے کے لیے تاکہ وہ عبادت کے لیے تیار رہے، تو ہم یہ بھی کوشش کریں کہ کم از کم گفتگو اس ماہ مبارک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی جائے۔ پورے سال دیر تک ہم مجلسیں سجاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کم از کم اس ماہ مبارک میں تو مجلس آرائی ختم ہو، جو وقت ملے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت میں صرف کیا جائے، ضرورت کی گفتگو ہو تو وہ کی جائے، لیکن بلا ضرورت گفتگو سے اس ماہ مبارک میں گریز کیا جائے۔ اور یہ موبائل جو پیچھا نہیں چھوڑتا، اور بہت قیمتی وقت اس موبائل کی نظر ہو جاتا ہے، واٹس ایپ کی نظر ہو جاتا ہے، دوسرے پروگرام ہیں موبائل کے جن کو دیکھنے کے ہم اتنے عادی بن چکے ہیں کہ ان کے بغیر ہمیں اپنی زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ چھوڑ دیجیے اس مبارک مہینے میں موبائل کے غیر ضروری استعمال، کوشش کیجیے اگر آپ روزانہ عام دنوں میں 5 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے موبائل کے استعمال کر رہے ہیں تو اس مبارک مہینے میں ضرورت کے بقدر 24 گھنٹے میں آپ کل ملا کر 1 گھنٹے استعمال کر لیجیے، اس سے بھی کم کر سکتے ہو تو کر لیجیے، لیکن کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا عام دنوں میں اور رمضان کے مبارک مہینے میں۔ اگر کوئی فرق ہی ہماری زندگی کے اندر سامنے نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہمیں اس ماہ مبارک کی عظمت اور اہمیت کا احساس نہیں۔
ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس کو کتنی برکتوں سے اور خیر کے کتنے امور سے مال فرمایا۔ اس لیے خود بھی موبائل کے غیر ضروری استعمال سے بچیں اور اپنے گھر کے اندر بھی ایسا ماحول بنائیں کہ گھر کے افراد بھی خاص طور پر اس ماہ مبارک میں موبائل کے غیر ضروری استعمال سے کلی طور پر اپنے آپ کو بچانے والے۔ تو گناہوں سے اگر نہیں بچیں گے تو ماہ مبارک آئے گا اور گزر جائے گا اور ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ جائیں گے، اپنے دامن کو خیر سے اور برکات سے بھرنے میں کامیاب نہیں ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جو آدمی عصر کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، حبط ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ گناہ انسان کی نیکیوں کا جنازہ نکالتے ہیں۔ ہم نیکیاں بھی کریں، تراویح بھی پڑھیں اور گناہ بھی کرتے رہیں تو گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کے اثرات ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کا قرآن پاک کے ساتھ بڑا گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ ماہ مبارک ہی میں اللہ کا پاک کلام نازل ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مبارک مہینے میں عام دنوں سے زیادہ کلام الہی کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک اس ماہ مبارک کے اندر پڑھا جائے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی گزرے، ان کے احوال میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو 24 گھنٹے میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کا معمول بنا دیتے تھے۔ 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرنا تو کوئی مشکل نہیں، روزانہ 10 پارے کی تلاوت انسان چاہے تو بآسانی کر سکتا ہے، وقت نکال سکتا ہے۔ ایک پارے کی تلاوت میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگتے ہیں، تو 24 گھنٹے میں 10 پارے کی تلاوت کے لیے وقت فارغ کرنا مشکل نہیں۔ حضرت 3 دن میں ایک ختم فرماتے تھے اور آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو پھر روزانہ ایک ختم کا اہتمام ہوتا۔ اور ہم میں سے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کی صورتحال یہ کہ پورا مہینہ رمضان کا گزر جاتا ہے اور ایک دور بھائی کا مکمل نہیں ہو پاتا قرآن پاک۔ سارے کام ہو رہے ہیں لیکن قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ طے کر لیں، چارٹ بنا لیں کہ ہمیں اتنا وقت روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں کہ اس وقت ہمیں یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس ٹائم ٹیبل کے حوالے سے پابند بنائیں تاکہ فضول کاموں سے ہم اپنے کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں اور صحیح مسلک میں اس مبارک مہینے کے لمحات کو استعمال کرنا ہمارے لیے ممکن و آسان ہے۔ ابھی تو شروعات ہی ہے، پہلی ہی شب ہے اس ماہ مبارک کی، لیکن گزرتے دیر نہیں لگے، پتہ نہیں چل پائے گا کہ کس طرح یہ ماہ مبارک گزر گیا اور ہاتھوں سے نکل گیا۔ اللہ نے شروع ہی میں اگر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم نے اپنے ٹائم کو سیٹ کیا اور صحیح مسلک میں اس ماہ مبارک میں استعمال کیا تو یہ رمضان ہماری زندگی کا قیمتی ترین رمضان بن جائے اور ہر اعتبار سے ہمارے لیے یہ نفع بخش اور سود مند ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالی ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے حفاظت فرمائے، کلام پاک کی تلاوت کا معمول بنانا اللہ آسان فرمائے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں مانگنے کا بھی مہینہ ہے، اللہ رد نہیں فرماتے، باری تعالیٰ کی جانب سے فرشتے متعین ہیں
جو لوگوں کی فریادوں کو سنتے ہیں، اللہ تک پہنچاتے ہیں، قبولیت کی مہر اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ان کے اوپر لگتی ہے، تو وقت فارغ کرنا چاہیے دعاؤں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ صحیح مصرف میں اس ماہ مبارک کو استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ مغفرت و بخشش اور عفو و درگزر کا باعث و ذریعہ بنتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ، اے اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے آپ نے یہ ماہ مبارک ہمیں میسر فرمایا ہے، اس کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہر خیر سے ہم سب کو نواز دیجیے، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائیے۔ اے کریم آقا، ہمارا ذوق، ہمارا شوق، ہماری دلچسپیوں کا سامان آپ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گناہوں کے کاموں میں دلچسپی ہمارے ذوق کا اور شوق کا سامان ہے، اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے میں غفلت ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما دیجیے، گناہوں کی نفرت پیدا فرمائیے، سنتوں کی محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک میں کلام الہی کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ جن سجدوں کی توفیق آپ ہمیں بخش رہے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں، سب کو شفاء کلی مرحمت فرمائے۔ یا اللہ، اس ماہ مبارک کی یہ پہلی شب ہے، اور آپ کی جانب سے خیرات و برکات اور رحمتوں کا فیضان ہے۔ ہم آپ کے در کے سائل و فقیر بن کر حاضر ہیں۔ اے اللہ، آپ ہمارے احوال سے واقف و باخبر ہیں، ہمارے خواہشات سے آپ اچھی طرح واقف و باخبر ہیں۔ آپ علیم بذات الصدور ہیں، دل کے بھید اور راز کو جاننے والے ہیں۔ ہم میں سے جو جس طرح کی الجھن کا شکار ہو، جس کو جن مسائل کا سامنا ہو، جو جن پریشانیوں سے گزر رہا ہو، اے اللہ، اپنے قدرت سے سب کی الجھنوں کو دور فرمائیے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، مسائل کو حل فرمائیے، بیماروں کو شفاء کلی مرحمت فرمائیے، روحانی اور جسمانی قوت و طاقت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے محرومین کی مغفرت فرمائیے۔ ہمارے وہ بزرگ و احباب جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے درمیان تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہاں بھی حاضر ہوا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، آپ کے جوار میں پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، تمام ساتھیوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور ارفع مقام نصیب فرمائے۔ ہم سب کو بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور آخرت کی فکر سے اے اللہ ہم سب کے دلوں کو معمور اور منور فرمائیے۔ یا اللہ، ہم میں جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضروریات پوری فرمائیے، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے
خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرمائیے، ہمارے کاروبار میں ملازمت اور ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائیے، اور ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا بھی ہم سب کے حق میں فیصلہ فرمائیے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله